آپ نے ابھی تک گھر میں بیٹھ کر اس کا صحیح مطالعہ ہی نہیں کیا کہ ناموس رسالت کی حفاظت کیا ہوتی ہے. یہ شہادت گہ الفت میں ہے قدم رکھنا. یہ شہادت گہ الفت میں ہے قدم رکھنا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. ہاں تم سمجھتے ہو کہ روٹی پکا کر کھا کر اپنے گھر میں بستر پہ سو جانا اسی کا نام ہے ایمان. مسلمان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نا, قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. یہ ایمان کی جان کیا ہے؟ رسول پاک کی ذات ہے. اگر اس ذات کو چھوڑ کر تم ساری چیزوں کو مان لو کوئی مطلب نہیں ہے. اسی لیے اقبال نے کیا خوب کہا, بمصطفیٰ برساں خیش کے دیں ہما اوست. ایک لفظ میں اقبال نے بہت اچھی بات کہی کہ اپنے آپ کو حضور کے قدموں تک پہنچا دے, دین پورا وہی ہے. دین ہما اوست, سارا کا سارا دین وہی ہے. اب آپ دیکھ بھی لیں یہ قرآن آیا کس پر؟ رسول پاک کی ذات پر. اگر تمہیں حضور کی ذات میں شک ہوگا تو پورا قرآن بھی چلا گیا. تم جو نمازیں پڑھ رہے ہو یہ کون بتایا تمہیں نمازیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. خانہ کعبہ کی عظمت, اس کی طہارت, حج کے ارکان یہ کس نے بتایا؟ حضور پاک نے بتایا. رمضان میں روزے رکھنے چاہیے کب سے کب تک یہ کون بتایا؟ حضور پاک نے بتایا. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ پورا دین ہے ہمارا. تم آج جمعہ کی نمازوں کے لیے جاتے ہو, کس نے بتایا جمعہ تمہارے لیے واجب ہے, فرض ہے؟ رسول پاک نے بتایا. زکوٰۃ دیتے ہو, دوسروں تک مال خرچ کرتے ہو, یہ کس نے بتایا؟ بلکہ تمہاری پیدائش سے لے کر موت تک کے سارے احکام اگر کسی نے بتائے ہیں تو کس نے؟ محمد رسول اللہ. اسی لیے اقبال نے کہا اپنے آپ کو حضور کے قدموں تک پہنچا دے, دین پورا وہی ہے. گرب او نہ رسیدی تمام ابو لہبیس, اور اگر تو وہاں تک نہیں پہنچا تو پوری زندگی ابو لہب ہے. کیوں؟ ابو لہب بہت قریب تھا حضور کے, وہاں تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب تک تو گیا لیکن وہاں سے حضور سے وہ کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکا. میرے عزیزو یہاں پر ایک نقطہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شان سے پیدا فرمایا کہ وہ پوری کائنات کو روشن کرنے کے لیے آئے. بات صحیح ہے. اور آج جو ہمارے زندگیوں میں روشنی ہے یہ اسی چراغ مصطفی کی روشنی ہے. لیکن چند مثالوں کے ذریعے سے آپ کو بتانا ہوگا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے حضور کو پیدا کیا ہے تو اللہ کا نور کچھ کم ہوا ہوگا, پھر حضور کو جو اس میں سے حصہ نکال کر کے اللہ نے پیدا کیا اور پھر حضور کے نور سے بہت ساری چیزیں پیدا کی. کسی نے سوال کیا, ہم نے کہا میاں تم ہر چیز کو اپنے دماغ سے قیاس کرتے ہو, یہ آلو پیاز ٹماٹر کی طرح نہیں ہے نور کہ 1 کلو کم ہو گیا 2 کلو کم ہو گیا. اس کو میں مثال میں یوں بتاتا ہوں, ایک چراغ روشن کرو, چراغ سے دوسرا چراغ روشن کرو, دوسرے سے تیسرا روشن کرو, ہر چراغ کی روشنی اتنی ہے, پہلے والے چراغ کی روشنی میں کوئی کمی نہیں آتی. نور کی بات ہی الگ ہوتی ہے. اب جو بات مجھے عرض کرنی تھی وہ یہ ہے کہ رسول تک پہنچا دو, وہیں سے تمہارا سب کچھ ہونا ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ قرآن پاک کی آیت میں یہ پڑھ کر کے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں, اور کئی مرتبہ جو بات آئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. قرآن میں اللہ نے فرمایا انا ارسلناک شاہدن و مبشرن و نذیرا, اے محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہے, ڈر سنانے والا, خوشخبری دینے والا نبی, وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا, اور اللہ کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر ہم آپ کو بھیجیں, روشن چراغ بنا کر کے بھیجے. اب چراغ کا لفظ حضور کے ساتھ بھی آیا ہے. اللہ خود فرما رہا ہے اے رسول ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا. اب دیکھیے میرے عزیزو, جو بات اقبال کی ہے اس کی تشریح کرتے ہوئے میں یہاں تک آیا ہوں. اقبال نے کہا ہے اپنے آپ کو کہاں پہنچاؤ؟ حضور تک پہنچاؤ, حضور تک پہنچاؤ, دین وہی ہے. اب مثال کے طور پر ہم بجھے ہوئے چراغ تھے, ہم بجھے ہوئے چراغ تھے, ہمارے اندر روشنی لانی تھی
تو کہاں قریب کرنا چاہیے؟ اصل چراغ تک جانا پڑے گا. جہاں چراغ جل رہا ہے اپنے بجھے ہوئے دیے اور چراغ کو لے جاؤ تو اس چراغ کی روشنی سے تمہارا چراغ بھی جل جائے گا. لیکن اس کے لیے کئی شرطیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ تم بجھا ہوا چراغ قریب کرو. دور سے چراغ نہیں جلے گا. اپنے بجھے ہوئے چراغ کو قریب تو کرو. حضور اصل چراغ ہیں, وہ نور کائنات ہیں. ہم بجھا ہوا چراغ قریب کریں تو ہمارے دلوں کا چراغ روشن ہوگا. لیکن پہلی شرط قریب کریں. قریب کرنا بھی کافی نہیں ہے. قریب کرنا بھی کافی نہیں ہے, کیونکہ بجھا ہوا چراغ ہے اور وہ روشن چراغ ہے. قریب ہو جانے سے ہی جل جاتا تو بہت سارے وہاں قریب رہتے ہوئے گستاخوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے نا. قریب تو ہوئے, ابو جہل بھی قریب رہا, ابو لہب بھی قریب رہا, لیکن چراغ روشن نہیں ہوا. شرط یہ ہے کہ بجھے ہوئے چراغ کو اصل روشن چراغ کے پاس جھکانا پڑے گا. بات صحیح ہے؟ تم تھوڑا سا جھکاؤ تاکہ اصل چراغ کی روشنی بجھے ہوئے چراغ میں آ جائے. قریب ہونا ہی ضروری نہیں بلکہ قریب ہو کر جھکنا بھی ضروری ہے. ہاں, بہت سارے قریب تو ہوئے اور اکڑ کر کھڑے رہے, اور جو حضور کی ذات کے سامنے اکڑ کر کھڑا رہا وہ بجھا کے جلا ہی رہ گیا. اس کا چہرہ بھی جلا رہ گیا, پورا دین بھی جلا رہ گیا, اور کبھی روشنی آ نہیں سکی. ہاں, وہ بندہ جو اپنے تصورات سے اور اپنے قلب سے حضور نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا اور اپنے دل کو وہاں جھکا لیا, تو اس چراغ کی لو اس بجھے ہوئے چراغ میں آ گئی, اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس چراغ کو بھی روشن کر دیا. اور اس طرح کائنات میں حضور کے اس چراغ سے ہزاروں چراغ جلتے رہے. اب یہاں پر ایک بات مجھے یاد آتی ہے. ہمارے ایک بڑے بزرگ ہیں, پاکستان کے رہنے والے. میں عمرہ کے سفر میں تھا تو مجھے اس بزرگ نے یہ بتایا کہ وہ بھی امامہ شریف جب باندھتے تھے تو اتنا لمبا ترا ان کا بھی ہوتا تھا. یہ جو شملہ ہے کھڑا اس طرح سے رہتا تھا, اور یہ متوے بڑے جلتے ہیں ہمارے امامے سے. ان کو بڑی یہ امامہ گڑتا ہے ان کو. ہاں, لال دوپٹہ نہیں گڑتا, لیکن امامہ شریف بہت گڑتا ہے. کئی مرتبہ ہمیں اٹھا کر کے لے جا کر خصوصی جگہ پر بٹھاتے ہیں, بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. تو جو بزرگ آئے ہوئے تھے وہ زیارت کے لیے روضہ رسول کے پاس سے گزر رہے تھے, ابھی باب السلام میں داخل ہوئے تھے, تو دو چار یہی عقل کے اندھے جو ہر کسی کو پکڑ کر کے سوچتے ہیں کہ ہم اپنا سارا بجھا ہوا سب ان کے دل میں بھی ڈال دیں گے. کہنے لگے, مولوی صاحب آئے ہو نا, انڈیا پاکستان کے ہی ہوں گے, ارے حضور کے دربار میں آئے ہو, اتنا اونچا یہ تاج لے کر کے آئے ہو, حضور کے دربار میں آئے ہو, اتنا اونچا یہ شملہ, اتنا اونچا تاج لے کر کے جا رہے ہو. یہ تو بادشاہوں کی علامت ہے کہ بڑے بڑے تاج اس طرح سے پہن کے آتے ہیں. حضور کی بارگاہ میں تو خادم کی حیثیت سے آنا چاہیے. بات تو بڑی میٹھی لگ رہی تھی, اور ہم کو بھی ایسا لگا کہ ہاں انہوں نے بڑے پوائنٹ پر نقطے پر جو ہے سوال کیا, لیکن اللہ والے اور رسول پاک کے غلاموں کا حال ہی کچھ اور ہے. انہوں نے کہا کہ بالکل صحیح کہا آپ نے, تاج ہم پہن کر کے آئے ہیں, لیکن ابھی ہم جا رہے ہیں روزے کے پاس, جب سر جھکے گا تو تاج بھی جھک جائے گا. یہ سارا ترا, یہ سارا تاج جھک جائے گا جب روزے کے سامنے ہم جائیں گے. سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. بہرحال بات یہاں پر یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس رسول تک پہنچا دو, یہی دین ہے, یہی دین ہے. اور اپنے بجھے ہوئے چراغ کو روشن کرنا ہے تو قریب ہونا ہوگا, اور اپنے بجھے ہوئے چراغ کو تھوڑا سا جھکانا بھی ہوگا. یوں کہنا ہوگا, میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو. یہ نہیں کہ تم وہاں جا کر کہو امتی بھی رسول کے برابر ہو جاتا ہے, معاذ اللہ رب العالمین. وہ تو ہمارے بڑے بھائی کی طرح تھے رسول, وہ عام لوگوں کی طرح کھاتے پیتے تھے. جب یہ کہو گے تم اڑے ہوئے ہو, کھڑے ہوئے ہو, اکڑے ہوئے ہو, بارگاہ مصطفیٰ میں آنے والوں کا حال تو یہ تھا, نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید اینجا,
जुनैद बगदादी और बायजीद बुस्तामी जब वहाँ आते थे सांसों को रोक लेते थे, सांसों को रोक लेते थे रोज़े के सामने, कहते थे कि हमारी निकलने वाली सांसों से कभी रोज़े की बेअदबी ना हो जाए। हाँ, बड़े बड़ों का हाल तो ये था। वहाँ पर ताजदारों को भी देखा। आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने क्या खूब कहा, मैं उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। अरे मंगता तो है मंगता, कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला। बड़े बड़े वहाँ पर खम नज़र आते हैं, सरखमीदा नज़र आते हैं, आजीज़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पर आयत करीमा के इस लफ्ज़ पर मैं बात कर रहा था, ऐ ईमान वालो, ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर, उसके रसूल पर। यहाँ रसूल से मुराद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। अब ये खिताब सारे यहूदियों, ईसाइयों, सारे लोगों के लिए भी है जो पहले ईमान रखते थे अल्लाह और उसके रसूलों पर। अब उनसे कहा जा रहा है अब तुम इस रसूल पर ईमान लाओ, तभी तुम्हारी फलाह है, तभी तुम्हारी नजात है। वरना अगर तुम ये कहोगे कि हमारे लिए वो नबी और वो रसूल काफ़ी हैं, तो तुम्हारा ईमान नफ़ा नहीं देगा। हुजूर के आने के बाद सब पर हुजूर पर ईमान लाना ज़रूरी हो गया। ऐ मुसलमानों, अब मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये खिताब तो उनके लिए भी था, अब आपकी तरफ। आप रसूल पर ईमान लाए, आप रसूल पर ईमान लाए। कल एक फार्मूला मैंने बताया, किसी चीज़ को मानने का मतलब ये है कि उस चीज़ की जितनी खुसूसियात हैं सबको मानो। बात समझ में आ रही? अगर आप बर्फ़ को मानते हैं तो फिर ये भी मानना पड़ेगा कि वो ठंडा होता है। आग आप तस्लीम करते हैं, हाँ मैंने देखा है, तो आपको ये भी मानना पड़ेगा आग गर्म होती है। अगर कोई ये कहे कि नहीं आग ठंडी होती है, बर्फ़ गर्म होता है, तो गोया कि ना आप बर्फ़ को मानते ना आग को मानते। मानने का मतलब होता है कि उसकी सारे लवाजिमात और खुसूसियात के साथ माना जाए। इज़ा सबत शैउ सबत बिलवाजिमिही, कायदा है। जब कोई चीज़ साबित होती है तो उसके अपने लवाजिम के साथ साबित होती है। वरना खाली हाँ आप ये कहते हैं इंसान को मैं जानता हूँ और मैं तस्लीम करता हूँ कि हाँ इंसान होता है, लेकिन 4 पैर वाला होता है, तो मियाँ तुमने तो इंसान देखा ही नहीं, इंसान देखा ही नहीं, 4 पैर वाला कहाँ से देखा आपने? तो इंसान की जो खुसूसियात है उसके साथ तुम मानते हो तो ठीक है, हम कहेंगे हाँ इंसान को मानता है। अब बात रसूल की है, रसूल पर अब ईमान लाना है तो वैसा रसूल मानो जैसा रब ताला की मर्जी है, ऐसा नहीं जैसे चिल्ले वालों की मर्जी है। रब ताला की मर्जी है। कुरान में उस रसूल के मुतालिक फरमाया, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। वो रसूल है तुम्हारे पास जिसको तुम्हारा तकलीफ में पड़ना देखा नहीं जाता, रऊफ़ है, रहीम है, उस रसूल की सिफ़ात है। और अल्लाह ताला ने इल्म के मुतालिक उस रसूल के मुतालिक फरमाया, वअल्लमक मा लम तकुन तअलम, ऐ रसूल हमने आपको सारी चीज़ें सिखा दी जो कुछ आप नहीं जानते थे। तो रसूल को आलिम भी तस्लीम करना होगा। ये तमाम चीज़ें रसूल की जो खवास हैं वो मानना होगा आपको। हाँ आप ये कहते हैं हम रसूल पर तो ईमान लाए लेकिन हम रसूल को मजबूर समझते हैं, तो माज़अल्लाह आपने रसूल को माना ही नहीं। अब बाज़ लोग कहते हैं कि रसूल जो है हम उसे तो मानते हैं लेकिन गैब की खबरें देने वाला नहीं है, तो फिर वो रसूल ही नहीं है। नबी जो लफ्ज़ है, नबी का मतलब ही होता है गैब की खबर देने वाला, और अगर वो गैब की खबर नहीं देता तो फिर नबी किस लिए कहते हो? डिक्शनरी में उठा करके देख लो, नबी का माना ही यही है। नबी का मतलब छुपी हुई चीज़ को बताने वाला। तो मेरे अजीज़ों, ये जितने भी मसाइल आए, जिन लोगों ने हुजूर की ज़ात पर एतराज़ात किए, इनकार किया, गोया कि उन्होंने रसूल को पूरे तौर पर तस्लीम नहीं किया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जब ईमान लाओ तो उनके पूरे कमालात, उनके जमालात के साथ ईमान लाओ। हाँ, जैसे सहाबा ईमान लाते थे। सहाबा का अकीदा तो यही था, व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी, आपसे ज़्यादा हसीन मेरी आँखों ने देखा ही नहीं है। हुजूर पर ईमान लाने वाले सहाबा यही कहते थे। बल्कि
صحابہ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان تو یہ ہے کہ جب بارش نہیں ہوتی تو ان کے وسیلے سے دعا کی جاتی تھی. ہاں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پاک کے وسیلے سے دعا کی جاتی، بارش آ جاتی. اب 1400 سال کے بعد بہت ساری چیزوں کے اختلافات دیکھنے کو آ گئے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو لے کر بعضوں نے مدد کا انکار کیا، وسیلے کا انکار کیا، بہت سارے لوگوں نے ان کی تعظیم کا بھی انکار کر دیا. تعظیم جو ہے صرف اللہ کی ہو، باقی کسی کی نہ ہو. حضور کی ذات کو انہوں نے ایک قاصد اور ایک پوسٹ مین کی حیثیت دے دی کہ وہ پیغام لانے والے تھے، پیغام لائے اور چلے گئے، بس ان کا کام اتنا ہی تھا. نعوذ باللہ من ذالک، اگر اتنا ہی کام تھا تو جبرائیل بھی یہ کام کر سکتے تھے. جبرائیل فرشتے ہیں، وہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں کہ صرف پیغام لوگوں تک پہنچا کر یا کوئی کتاب کہیں اونچے ٹیلے پر رکھ کر کے چلے جاتے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو اگر اتنے ہلکے میں لیتے ہو تو گویا کہ ایمان تم لائے نہیں. حضور پر جیسا ایمان لانے کا حق ہے ویسا ایمان لائے نہیں. اسی لیے بار بار میں کہتا ہوں کہ حضور پاک کی ذات کو ہلکے میں نہ لو. اے مسلمانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ویسے مانو جیسے ان کے صحابہ نے انہیں مانا تھا. صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ نے مانا تھا. کیا بات ہے، اگر حضور کی ذات کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو کیا رسول پاک ایسا کہتے؟ جب حضرت عمر آئے اور ان سے پوچھا رسول پاک نے، عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو حضرت عمر نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، اپنے رشتہ دار، اپنے ماں باپ، اپنے مال سب سے زیادہ، لیکن جان سے زیادہ نہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا. اگر حضور کی ذات کی اہمیت نہ ہوتی تو کیا حضور ایسا کہتے؟ ہاں، باقی سب تو تم نے مان لیا ہے سب سے زیادہ. جب حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، اب گواہی دیتا ہوں کہ اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب عمر تمہارا ایمان مکمل ہوا. بمصطفیٰ برساں خیش کے دین ہما اوست، اپنے آپ کو حضور تک پہنچاؤ، یہی دین ہے. ہاں، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، اس کا ایمان ہی نہیں جس کے سینے میں ان کی محبت نہیں. جس کے سینے میں ان کی محبت نہیں، ایمان ہی نہیں ہے. ایمان یہیں سے شروع ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہم اشعار کوٹ کرتے ہیں، ارے میاں یہ تو ادھر ادھر کے شاعروں کے اشعار سے اپنی دلیلیں پیش کر رہے ہیں. حقیقت میں اگر میں آپ کو بتاؤں، جو اشعار میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں یا اعلیٰ حضرت کے یا اقبال کے، در حقیقت یہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی حدیث کی ترجمانی ہوا کرتے ہیں. ایسی نہیں ہے. یہ شاعری جو ہے لوگوں کے دلوں کو قریب کرنے کے لیے ہے کہ نظم میں بات کچھ اثر کرتی ہے، لیکن جو اہل علم اور اہل شرع شاعر ہیں وہ صرف تک بندی نہیں کرتے بلکہ کسی نہ کسی حدیث کی ترجمانی کرتے ہیں. ہاں، اقبال نے کہا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. یہ حدیث کی ترجمانی ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے رسول آپ فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اے لوگو اللہ سے اگر تم محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، میرے پیچھے چلو، اللہ تم سے خود محبت کرے گا. تو یہاں قرآن میں کیا کہا گیا؟ اے رسول آپ کہہ دیں آپ کے پیچھے چلنے کے لیے، آپ کی بات مانیں تو اللہ ان سے محبت کرے گا. اور اسی کی ترجمانی کرتا ہے اقبال کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. اب اللہ جس سے محبت کرتا ہے پوری خدائی کائنات اس کے لیے ہے. تو عزیزان گرامی، یہاں پر بات یہ کرنی ہے، زندگی کا ایک مقصد بھی یہ سمجھ کر کے چلو کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہی ہماری اصل زندگی ہے، یہی ہمارا اصل ایمان ہے. اعلیٰ حضرت نے بھی کیا خوب فرمایا، دو واقعات کو ذکر کر کے اعلیٰ حضرت نے حضور کی ذات کو یوں بتایا. اب توجہ چاہتا ہوں کہ ایک بار حضرت ابوبکر صدیق کو سانپ ڈس رہا تھا غار ثور میں، پتہ ہے نا، پورا واقعہ تفصیل سے نہیں بتا رہا ہوں. غار میں سانپ ڈس رہا تھا تو حضرت ابوبکر اپنا پیر نہیں ہٹا رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زانوں پر سر رکھ کر آرام کر رہے تھے.
حضور خود بیدار ہوئے اور پھر حضرت ابوبکر سے کہا ہٹاؤ، جب تک تو زہر پورے پیر میں چڑھا ہوا تھا۔ میاں سانپ کے کاٹنے سے کیا آدمی مر نہیں جاتا؟ زہریلا سانپ، وہ بھی کئی سو سال پرانا سانپ کاٹ رہا تھا حضرت ابوبکر کو۔ ہاں، اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیر کو ہٹانے کے بعد سانپ آیا، دیدار کیا اور چلا گیا۔ وہ تو دیدار کا مشتاق تھا، ہاں وہ اذیت دینے والا نہیں تھا۔ حضور پاک نے اپنا لعاب پاک لگایا حضرت ابوبکر کے پیر میں جہاں سانپ کاٹا تھا، اور اللہ نے انہیں شفا عطا فرمائی، پیر صحیح ہو گیا۔ ایک واقعہ یہ ہے۔ دوسرا واقعہ حضرت علی کا، جو مدینے کے قریب مقام صحابہ میں، وہاں بھی حضور ان کے ران پر، زانوں پر سر رکھ کر آرام کر رہے تھے۔ عصر کی نماز حضرت علی کی چھوٹ گئی، سورج ڈوب گیا۔ یہاں پر بھی وہاں جان جا رہی تھی، وہ بھی حضور کی نیند پر ہی ہے، اور یہاں نماز گئی، وہ کس پر؟ حضور کی نیند پر۔ لیکن حضور یہاں پر بھی بیدار ہوئے ہیں۔ یہ نہیں کہا قضا کر لینا، آگے دیکھ لینا، بلکہ نہیں، اشارہ کر کے سورج کو واپس بلایا اور عصر کے مقام پر اس کو پہنچایا۔ حضرت علی سے کہا اپنی نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لی اور چلے گئے۔ پتہ یہ چلا کہ حضور کی نیند کی حفاظت میں بھی اگر کسی نے چھوٹی کوئی چیز قربان کی تو رائگاں نہیں جاتی، اس قربانی پر سورج کو بھی پلٹایا جا سکتا ہے۔ ارے کائنات کا نظام بدلا جا سکتا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو ناموس رسالت کی حفاظت ہلکی بات ہے؟ ہاں، کائنات کے رخ کو بھی بدل دیا جائے گا، ہوائیں بدل دی جائیں۔ دو واقعات توجہ چاہتا ہوں۔ ایک، حضرت ابوبکر صدیق نے جان کی بازی لگا دی، سانپ کاٹ رہا ہے، حرکت نہیں کیا۔ دوسرے، حضرت علی نے نماز کی بازی لگا دی، وہ بھی نیند پر۔ ہمارے اور آپ کی طرح نہیں، حضرت علی کی ایک نماز کا چھوٹنا بہت بڑا معاملہ ہے، بہت بڑا معاملہ ہے ان کے لیے۔ یہ عام لوگوں کی طرح قیاس نہ کریں۔ اب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار پڑھیں، سمجھاتے ہیں پورے اس معاملے کو۔ ہاں، صدیق نے غار میں، صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے، صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے، حفظ جان تو جانے فروز غرر کی ہے۔ یعنی جان بچانا بہت بڑا فرض ہے۔ جان بچانا کیا ہے؟ فرض۔ ارے میاں، جان بچانے کے لیے شریعت نے یہاں تک کی چھوٹ دی ہے کہ اگر ایسی نوبت آ گئی، ایسی نوبت آ گئی کہ کہیں کچھ نہیں ملتا، تو کوئی حرام گوشت کا ٹکڑا ملے اور وہ کھا کر بچا سکتا ہے تو بچا لے۔ یہاں تک کی چھوٹ شریعت نے دی۔ یہ حفظ جان، جان کی حفاظت کرنا بہت بڑا فرض ہے، لیکن وہ بھی انہوں نے خیال نہیں کیا۔ وہ فرض تھا نا، جان بچانا کیا ہے؟ فرض۔ بہت سارے لوگ یہی کہتے ہیں حضرت آج آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، باہر جانا خطرہ ہے، جان کی حفاظت تو فرض ہے نا، گھر میں بیٹھنا چاہیے، جان کی حفاظت فرض ہے۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں جان کی حفاظت کیسے فرض ہے۔ ایک، جان کی حفاظت فرض تھی لیکن اس فرض کو چھوڑ دیا حضرت ابوبکر نے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، حفظ جان تو جانے فروز غرر کی ہے، مولا علی نے واری تیری نیند پہ نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پہ نماز، وہ بھی نماز عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ پانچوں نمازوں میں سب سے افضل نماز نماز عصر ہے، اس کو صلاۃ الوسطیٰ کہا گیا ہے۔ صلاۃ الوسطیٰ، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، قرآن پاک میں آیا ہے۔ یہ بیچ والی نماز پانچوں نمازوں میں سب سے افضل ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ دونوں واقعات کو ذہن میں رکھو۔ اب پھر کہتے ہیں اعلیٰ حضرت، ہاں تو نے انہیں پھیر دی نماز، ہاں تو نے انہیں پھیر دی نماز، ان کو ان کی جان واپس کر دیا اور ان کو ان کی نماز واپس۔ کسی کا کچھ گھٹا؟ ادھر جان کی بازی صدیق نے لگائی لیکن میرے آقا نے وہ بھی واپس کیا، لعاب لگایا اور ان کو جان لوٹا دی، اور ادھر نماز قضا ہوئی تھی، سورج پلٹا کر کے نماز بھی دے دیا۔ کسی کا باقی نہیں ہے۔ ناموس رسالت کے لیے جو کھڑا ہوا پورا پلس میں مل جائے گا۔
ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز, پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. ہاں یہ دونوں صحابہ نے کیا کیا, جو بشر کو کرنا چاہیے تھا وہ کر دیا. اب جو یہ پورے دو واقعات کا خلاصہ کیا نکلا, ایک نے جان بچانا فرض تھا وہ فرض بھی چھوڑ دیا, اور دوسرے نے نماز عصر یہ بھی فرض تھی, فرض ہے کہ نہیں, یہ بھی فرض چھوڑ دیا. ادھر بھی فرض چھوٹا ہے ادھر بھی فرض چھوٹ رہا ہے, دونوں فرض چھوٹے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض, فرض کی جمع کیا ہے فرائض, فروع کا مطلب ہوا برانچ. اصل ایک ہوتا ہے اصل اور پھر فرع. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے, اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. جس کا عام لفظوں میں اگر بتایا جائے تو یوں ہے کہ سارے فرض جتنے بھی ہیں سب کا مقام بعد میں ہے, اطاعت مصطفیٰ والا فرض پہلے نمبر پر ہے. ہاں وہ اگر حضور پاک کی ذات ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. یہیں سے بات نکلتی ہے کہ اگر حضور کی ذات کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا وہ چھوڑ کر کے دوسرے فرائض میں لگے رہے تو کوئی فرض نہیں قبول ہے. یہاں تک کہ ایک صحابی کو حضور نے فرمایا, نماز میں بلایا ان کو, وہ نماز پڑھ رہے تھے, 2 بار بلایا, کمپلیٹ کر کے آئے تو حضور نے پوچھا کہ میں نے تمہیں پکارا تمہیں نہیں سنائی دیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا. تب رسول پاک نے کیا فرمایا, کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں سنی, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم, اے ایمان والو حاضر ہو جاؤ جب بھی اللہ اس کے رسول پکاریں. تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ نماز کی حالت میں بھی, نماز پڑھ رہا ہوں تب بھی؟ تب رسول پاک نے فرمایا ہاں, اگر نماز چھوڑ کر کے 1 رکعت پڑھے تھے اور چھوڑ کر حضور کے کام میں آتے, اور حضور پاک نے اگر انہیں بازار بھیجا کام کے لیے یا کسی کو سودا خرید کر پہنچانے کے لیے, وہ سارا کام کیا, بازار گیا, لوگوں سے ملاقات کیا, کسی کے گھر پہنچا, واپس آیا تو فرمایا گیا جہاں سے نماز چھوٹی تھی وہیں سے آگے کی کمپلیٹ کرو, شروع سے نہیں لوٹایا جائے گا, جہاں سے چھوڑ کے گئے تھے وہیں سے. پوچھا جاتا ہے محدثین سے کہ پھر یہ بیچ میں جو اتنا کیا, میاں ہم نماز کے ٹائم پہ ادھر ادھر دیکھیں تو نماز ٹوٹ جائے, ہے نہیں, اگر ہم نماز میں چل کر کے ادھر ادھر چلے گئے تو نماز ٹوٹ گئی, سینہ پھر گیا قبلے سے تو نماز ٹوٹ گئی. لیکن اس صحابی سے کہا جا رہا ہے تم بازار میں بھی جاتے, سامان بھی خریدتے, لوگوں کو پہنچا کے بھی آتے, بات چیت بھی کرتے, اور واپس آتے تو وہیں سے وہیں سے نماز پڑھتے جہاں سے چھوڑ کے گئے. پھر یہ اتنا سب جو کیا گیا بیچ میں, کیا یہ نماز کو نہیں توڑے گا؟ فقہا فرماتے نہیں, کیونکہ یہ سارا کام اطاعت رسول میں تھا. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں, اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. ہاں اگر حضور پاک کی اطاعت میں لگا ہے تو ہر کام تمہارا عبادت ہی ہے. اب لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کون سی جان بچانا فرض ہے. ہاں اس وقت تک تمہاری جان بچانا فرض ہے جب تک کہ حضور کی عزت پر بات نہ آئے. اگر حضور کی عزت پر بات آئے تو یہ جان کس چیز کا نام ہے؟ یہ ایک جان کیا ہے, اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو. ہمارا تو عقیدہ یہی ہے, حضور کے نام پر ساری جانیں وارنا ہے. تو ایسے موقعوں پر یہ نہ کہا جائے. بعض لوگ ہمیں یہ بھی کہتے ہیں یہ سب حالات دیکھتے نہیں, لوگوں کو پکار لیتے ہیں, بلا لیتے ہیں, کتنے لوگوں کو خطرے میں ڈالنا, لوگوں کو ہلاکت میں ڈالنا, کیا شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ میرے عزیزو, خطرے میں ڈالنا, ہلاکت میں ڈالنا, آپ ہی اپنے گھر میں بیٹھ کر کوئی ایسا مشورہ دے دو کہ کوئی ایسا جہاد بتا دیں جس میں کوئی خطرہ ہی نہ ہو. کوئی ایسا جہاد بتائیں جس میں کوئی خطرہ ہی نہ ہو. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 313 نہتے لوگوں کو لے کر جا رہے تھے, تو کیا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سامنے کفار و مشرکین کی تعداد کو نہیں جانتے تھے؟ سب خبر تھی. احد کے موقع پر, خندق کے موقع پر, خیبر کے موقع پر, ہر موقع پر ظالم کفار مشرکین کی تعداد بڑی زیادہ تھی, صحابہ کم تعداد میں تھے, سامان جنگ بھی نہیں تھا. تو
تو ان لوگوں کو جب میدان میں اتارا جا رہا تھا تب یہ نہیں کہا جاتا کہ ان کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے؟ میاں آپ نے ابھی تک گھر میں بیٹھ کر اس کا صحیح مطالعہ ہی نہیں کیا کہ ناموس رسالت کی حفاظت کیا ہوتی ہے۔ یہ شہادت گہ الفت میں ہے قدم رکھنا، یہ شہادت گہ الفت میں ہے قدم رکھنا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ہاں تم سمجھتے ہو کہ روٹی پکا کر کھا کر اپنے گھر میں بستر پہ سو جانا اسی کا نام ہے ایمان مسلمان؟ تمہیں تو خطرات اٹھانے ہوں گے، اور میں نے اس سے قبل بھی شاید کہا تھا اسلام روز اول سے مخالفتوں کا سامنا کر رہا ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ اقبال کہتا ہے پہلے دن سے ہی یہ جھگڑا چل رہا ہے، ابو لہب کی چنگاریاں مصطفیٰ کریم کے چراغ سے بھیڑنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ یہ چراغ ہمیشہ غالب رہا ہے، آج بھی یہی چراغ غالب رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ دنیا دیکھے گی کہ میرے مصطفیٰ کریم کا حسن ہی غالب رہے گا، ان کا نام ہی غالب رہے گا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ جو